فقد قال الصادق علیہ السلام ان غضب اللہ عقابہ ورضاہ ثوابہ صلوات گزشتہ چند خطبات گناہان کبیرہ کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی، اور گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا قبیح الشرک باللہ۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ توحید تب مکمل ہوتی ہے اور توحید کا عقیدہ تب تکمیل پذیر ہوتا ہے کہ ذات، صفات، افعال اور اس کی حاکمیت اور اس کی عبادت، ان سب امور میں حق تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ رکھا جائے۔ صفات کی نسبت ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو تعلیم ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ صفات کا عقیدہ ہمارا تمام دیگر اہل اسلام سے مختلف ہے۔ وہ صفات الہی کو زائد بر ذات مانتے ہیں، مخلوقات کی طرح، جس طرح انسان کے ذریعہ سے قادر ہوتا ہے، قدرت کے ذریعہ سے انسان کی ذات میں نہ قدرت داخل ہے نہ علم داخل، اور اس کی تشخیص بالکل آسان ہوتی ہے۔ جو وصف کسی شے کی نسبت اس کا ہونا نہ ہونا ہر دو صورتوں میں وہ چیز ہو سکتی ہو، تو یہ دلیل ہوتا ہے اس امر کی کہ وہ صفت، وہ وصف اس کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ انسان جاہل بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، دونوں صفات سے متصف ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ جہالت نہ علم کوئی بھی انسان کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ انسان قادر بھی ہوتا ہے اور بسا امور کی نسبت قدرت نہیں رکھتا، بس اس سے پتہ چل جائے گا کہ قدرت انسان کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی نسبت صفات کی یہ کیفیت اور یہ تصور نہیں پایا جاتا، اور یہ جو صفات کی نسبت ہم عقیدہ رکھتے ہیں، صفات الہی کی نسبت، یہ کسی مولوی کا، کسی محقق کا اور کسی عالم دین کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کردہ عقائد کے مطابق ہے۔ میں چونکہ بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں، ایک حدیث مبارک اس سلسلہ میں بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم دی ہے اور جو روایات اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، ان احادیث میں بسا ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے تعلیم کردہ عقائد حقہ کے برخلاف ہیں، اور کوئی ایک یا دو روایات نہیں ہیں، وہ بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ بس اس چیز کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی عقیدہ کو سنت سے لے رہے ہیں، سنت اصطلاح میں قول معصوم، تقریر معصوم، فعل معصوم کو کہا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے تعلیم کردہ مسلم عقائد سے ٹکراتی ہوئی بات نہ ہو۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جسمانیت اور تشبیہ کی بڑی سختی سے تشبیہ اور اس قسم کہ جو صفات ہیں کہ جو مخلوقات اور خالق کے درمیان فرق نہیں رکھتے، بڑی شدت سے ان کی تردید فرمائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض آپ کو احادیث اور روایات ملیں گی جو تشبیہ جبر پر مشتمل ہیں، اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کیا یہ احادیث مل رہی ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ادوار میں یہ موجود نہیں تھیں، بلکہ اس زمانے میں بھی موجود تھیں، اور باقاعدہ ان احادیث کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ یہ جن لوگوں کو مذہبی محقق بننے کا شوق ہے ان کے لیے یہ باتیں قیمتی ہیں، چونکہ یہاں تو اب ماشاءاللہ مذہبی تحقیق کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے، اصطلاحات کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، علوم کی نسبت کچھ معرفت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، سب سے بڑا محقق سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور بڑی افسوس کی یہ بات ہے کہ ان محققین میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر احادیث اہل بیت علیہم السلام سے استنباط فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے پروگرام میں تو شامل نہیں تھا، جملہ آگے عرض کرتا چلوں۔ یہ کل جو 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک پیر صاحب کی طرف سے ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ چلتے راستے پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ سے یہ حدیث مبارک من لا یعظ الفقی کے حوالے سے پیر صاحب نے درج کی، اور پھر نیچے انہوں نے استنباط فرمایا کہ کسی مولانا صاحب کا تصویر اور ان کا فتویٰ کہ عاشورہ کے دن ظہر کے وقت جلوس روک کے نماز پڑھی جائے، یہ فتویٰ انہوں نے نیچے نقل کیا، کہا دیکھو یہ ملا لوگ کس طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہے چلتے راستے پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ملا کہہ رہا ہے کہ جلوس روک کے نماز پڑھو۔ مجھے کسی کے عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ تو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ تیزی اور گھبراہٹ ان کو ہو جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، انہیں پھر تیزی ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں حساب بے باک ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ پیر صاحب عقل و شعور سے بے بہرا پاگل خانے سے اٹھ کے کہیں آئے ہیں، چلتا راستہ وہاں لکھا ہوا ہے، چلتا کا مطلب ہے جس سے مسافر گزر رہے ہوں، تو آپ نماز پڑھیں گے ان کے راستے میں مزاحمت پیدا ہوگی، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ خود لکھا ہے چلتے راستے شاہراہ کا لفظ، اور جب جلوس نکلا ہوتا ہے تو راستہ چل رہا ہوتا ہے، جس راستے پہ بھی جلوس نکلتا ہے وہ راستہ تو پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے، لہذا اس پہ تو چلتا راستہ صادق ہی نہیں آتا۔ لیکن استنباط کرنے کا پیر صاحب کو شوق ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ملا لوگ جو ہے ائمہ خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ بھئی بے وقوف، تو الفاظ جو لکھ رہا ہے اردو میں وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اور تجھے شوق ہے کہ ملا کے مقابلے میں جو ہے تو انا ربک الاعلی کا دعویٰ کریں کہ اپنی منیت منائیں۔ کیوں ایسی حماقتوں میں پڑھتے ہو؟ جس وادی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وادی کی میں آپ اپنے مشورے نہ دیں۔ تو
اگر یہ پیر اور 2-4 دم درود کر لینے سے اللہ کا بندہ بڑا جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سارے جو مختلف شعبے ہیں ان میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، ان کی دکانیں بند کروا دو۔ دل کے آپریشن بھی آپ ہی کریں، پتے کا آپریشن آپ ہی کریں، معدے کا آپریشن آپ ہی کریں، یہ سارے دکانداری بند کروا دیں۔ انسان نے معاشرتی زندگی جب جینا سیکھی ہے، اور معاشرتی زندگی انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان معاشرتی جاندار ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جب سے یہ معاشرہ تشکیل پایا ہے، یہ تقسیم ہو گئی ہے کہ علوم اتنے زیادہ ہیں کہ ایک انسان تمام علوم میں ید طولہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تقسیم ہو گئی کہ کوئی علم پڑھے، کوئی علم پڑھے، پڑھنے کے بعد وہ اپنی خدمات معاشرے کو دے۔ تو اسی طرح علوم دین، ایک علوم کی مقدار ہے دینی کی جو ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے، اس سے زیادہ گہری معرفت، اس سے زیادہ مقدار علم ہر شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تقسیم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی باریکیوں تک جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں نے اپنے ایک استاد محترم سے بھی کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تو یہ چیز عرض کی تھی کہ جو لوگ 70-80 سال سے صرف پڑھنے پڑھانے والا کام کر رہے ہیں، علوم 12 یا 14 ہیں اسلامی علوم سے جن کا تعلق لنک ہے، سال ہا سال 70-80 سال وہ علوم پڑھاتے ہیں، احادیث اہل بیت علیہم السلام پہ ڈسکس ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، رجال کے متعلق جو ہے وہ وقت اپنا نکال کے ایک راوی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ان سب کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ اور یہ جو مست الست ننگے دھڑنگے، نہ دین نہ اخلاق، اور یہ احمق لوگ جن کی گالیوں کو دعائیں کہتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، اور اگر پیر کی خدمت میں کوئی مرید نہ جائے، وہ نئی پنجابی گاہل جو ہے بندے کو نہ نکالے، تو مرید صاحب جو کہتا ہے آج محسوس ہوتا ہے پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی غلیظ زبان رکھنے والے لوگ وہ علوم اہل بیت کو کیا سمجھیں گے؟ مذاق ہے۔ اور جب معاشرے میں یہ رویہ رسم بن جاتا ہے کہ مجھے کیا ہے، تو پھر دین اور مذہب میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا شعبہ ہے، وہ اسی شعبے تک رہے، اسی شعبے تک رہے، اس شعبے سے تجاوز کرے گا تو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ایک بندہ وکیل بن جاتا ہے فرض کریں، تو یہ پاکستان حکومت کس نے قانون پڑھ لیا، سمجھ گیا، لیکن اسے فقہ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ فقہ پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے پاکستانی قانون کو سمجھا ہے، فقہی قانون کو نہیں سمجھا۔ پاکستانی قانون کے ملاقات اور ہیں، فقہی قوانین کے ملاقات اور ہیں۔ ہمیں کسی سے چھیڑا چھاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ جو کام آپ کا نہیں ہے آپ نہ کریں۔ یہ اتنے جو عقیدت مند مولویوں کے ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہو کہ کسی کے 2 یا 4 شریانیں بند ہو گئی ہوں تو مریض کو اٹھا کے مولوی کے پاس لے جائیں کہ اس کا ذرا آپریشن کر دینا۔ آج تک کہیں سنا ہے کسی نے ایسے کیا ہے؟ تو یہ سمجھا نا ہر کوئی کہ اس کا کام ہے دینی مسائل کا جواب دینا، اس کا کام آپریشن کرنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح پیر صاحب کا کام ہے دم چھو کرنا، بیتاب دلوں کو ملانا، 2 دن میں محبوب تڑپڑا ہوا عاشق کے قدموں میں حاضر فرمانا، بستے ہوئے گھروں کو اجاڑنا، صحت مند بندے کو بیمار کرنا، یہ پیر صاحب کی کرامات میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ اسی کیٹیگری میں رہیں، خدا را یہ دین کا علامہ بننے کی آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب ہمارا معاشرے کا مزاج ہو گیا ہے۔ میں حدیث بعد میں تلاوت کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے جو کچھ کہا ہے، یہ کسی کو چھیڑا چھاڑی کے لیے نہیں باتیں کرتا، یہ درد مندی کی باتیں ہیں۔ مذہب کو اتنا آسان نہ سمجھیں،
کہ ہر بندہ مذہب میں جو ہے وہ اپنا نظریہ دینا شروع کر دے۔ اگر عالم کے لیے خاموشی زینت ہے تو جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے۔ ایک جاہل جب بولتا ہے تو اس کی جہالت کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ جو اس کا وقار تھوڑا سا بنا ہوتا ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دین اور دنیا دو راستے ہیں۔ اب معاشرے میں یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے، نہ میں اس بیماری سے محفوظ ہوں نہ آپ اس بیماری سے محفوظ ہیں۔ ہر ذہن کی خواہش یہ ہے کہ دنیا داروں میں بھی سب سے پہلے میرا نام آئے، رسگیروں میں بھی سب سے پہلے میرا نام آئے، میری بدماشی کی اتنی جو ہے وہ گرج ہونی چاہیے کہ علاقے کا بدماش سے بدماش بندہ مجھ سے ڈرے۔ یہ بھی ذہن میں شوق پال رہے ہیں، اور اس طرف سے یہ بھی شوق ہے کہ جب متقیوں کی لسٹ آئے تو سب سے پہلے میرا ہی نام لیا جائے۔ پر یہ نہیں ہو سکتا۔ متقی بننا ہے تو پھر بدماشی میں آپ کو 0 نمبر لینے پڑیں گے، اور بدماشی میں اگر فرسٹ آنا ہے تو پھر تقویٰ میں آپ کو 3 انڈے بٹا 10 انڈے لینا پڑیں گے۔ اس لیے کہ اگر تقویٰ کی رمق بھی ہوگی تو آپ بدماشی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کے گرفت سے ڈر لگے گا، اللہ کے عذاب سے ڈر لگے گا، یوم حساب و کتاب سے ڈر لگے گا، پھر آپ کیا بدماشی کر سکیں گے؟ وہ مشہور و معروف جملہ جو حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ کہ جب محافظوں نے کہا تھا کہ تجھے بھول گیا ہے کہ جو تو نے حضرت یوسف سے کیا تھا، اور اس کردار کے باوجود اب دربار میں ان سے ملنا چاہتی ہے، تو حضرت زلیخا نے بڑا ایک بہترین جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس سے نہیں ڈرتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بدماشی ہوتی ہے ڈرانے کے لیے۔ اب یہ کس طرح ہو کہ بندہ بدماش بھی جو ہے وہ ایسا ہو کہ تھندار صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگے بندے کا نام سن کے، اور اہل تقویٰ میں بھی پھر ایسا ہو کہ فرشتے اس کے نام کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا یار، ایک طرف کا انتخاب کر لو۔ یہ ہمارے اب مذہب میں خاص کر یہ مرض زیادہ سیاحت کر گیا ہے کہ بدماشوں میں اپنی دھاک بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اہل دین میں بھی سب سے آگے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا اور دین کے درمیان بعد المشرقین ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا دنیا اور دین کے درمیان فاصلہ ہے۔ کوئی اگر دین کی طرف رخ کرے گا تو اس کی دنیا کی طرف پشت ہو جائے گی، اور اگر کوئی دنیا کی طرف رخ کرے گا تو اس کی دین کی طرف پشت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو آپ قبلہ بنا کے دونوں کی طرف عبادتیں کرتے رہیں۔ خدا را جو آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں ایک طرف کو انتخاب کر لیں، اور اس طرح مذہب کا مذاق نہ بنائیں۔ تشبیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حیات طیبہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو محافل اہل بیت علیہ السلام میں بھی حاضر ہوتے تھے اور تشبیہ کے بھی قائل تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس فتنہ کے تحت، سازش کے تحت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محافل میں جاتے تھے، علوم اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم ان کے پاس آتے جاتے ہیں، اور اس طرح اپنا جھوٹ اور جعلی احادیث لوگوں کو منوا سکیں۔ یہ میں احادیث پہلے تلاوت کر چکا ہوں انہی خطبات میں، اسی جگہ کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں۔ اب یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب بہت سی روایات میں تشبیہ اور جبر جیسی قباحتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ باقاعدہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا
حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں حسین بن خالد راوی ہے، حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مولا قلت یا ابن رسول اللہ ان الناس ينسبون الى القول بالتشبیح والجبر لما روی من الاخبار فی ذلك عن آبائک الائمہ علیہم السلام. الفاظ پہ توجہ رکھنی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی یا ابن رسول اللہ، لوگ ہمیں قول بالتشبیح اور قول بالجبر کی نسبت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم شیعہ لوگ تشبیح کے قائل ہو، تم شیعہ لوگ جبر کے قائل ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آبا ائمہ علیہ السلام سے تشبیح اور جبر کے متعلق روایات نقل کی گئی ہے. لہذا یہ محرم سے پہلے اور محرم کے بعد جو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جھوٹی کھڑی ہوئی احادیث کی نسبت دی گئی ہے، اور سرکار رسالت نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو جائیں گے. لہذا صرف کسی کلام کو حدیث کا نام دیا گیا اس سے کام نہیں چل سکتا. دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والا کیسا شخص ہے. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے. عرض کرتا ہے کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، چونکہ آپ کے آبا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات ان میں تشبیح اور جبر وارد ہوا ہے، اس لیے ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ تم تشبیح کے قائل ہو، تم جبر کے قائل ہو. فقال یا ابن خالد، حضرت نے ارشاد فرمایا اے ابن خالد، حسین بن خالد، اخبرنی ان الاخبار التي رویت عن آبائی الائمہ فی التشبیح والجبر اکثر ام الاخبار التي رویت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذلک. حضرت نے پوچھا یہ خالد کے بیٹے مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ روایات جو تشبیح اور جبر پر مشتمل ہیں اور سرکار دو عالم سے نقل کی گئی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان روایات کی تعداد زیادہ ہے جو میرے آبا ائمہ سے نقل کی گئی ہے؟ گویا حضرت نے اس میں اشارتاً یہ فرمایا کہ اس قسم کی حدیث تو سرکار دو عالم سے بھی نقل کی گئی ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو حضرت خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وآلہ سے تشبیح اور جبر پر مشتمل روایات نقل کی گئی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے یا جو میرے آبا سے نقل کی گئی ہے؟ فقلت، راوی کہتا ہے میں نے عرض کی بل ما روی عن النبی فی ذلک اکثر، جو سرکار دو عالم سے تشبیح اور جبر کے متعلق روایات وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ ہیں، آپ کے آبا سے کم ہیں، زیادہ روایات سرکار دو عالم سے نقل کی گئی ہیں. قال، تو حضرت نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُولُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ يَقُولُ فِي التَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ. اگر روایات نقل کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے آبا جبر اور تشبیح کے قائل تھے، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ سرکار رسالت بھی جبر اور تشبیح کے قائل تھے، کیونکہ ان سے اس سلسلے میں زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں. اذن فقلت له انہم یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقل من ذلک شیئا. راوی کہتا میں نے عرض کی کہ یہ بات تم سے کی گئی ہے، کتنی روایات آئی ہیں سرکار رسالت سے، تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت نے ان احادیث میں سے کوئی حدیث کہی نہیں ہے، یہ ان کی احادیث ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا رُوِيَ عَلَيْهِ، یہ روایات آپ پہ گھڑی گئی ہیں اور آپ سے منسوب کی گئی ہیں. قال، حضرت نے فرمایا اگر یہ جواب سرکار رسالت کی نسبت دے سکتے ہو تو پھر میرے آبا کی نسبت بھی یہی جواب دو. فَلْيَقُولُوا فِي آبَائِ الْأَئِمَّةِ، پھر میرے ائمہ آبا کے متعلق بھی آپ کہیں انہم لم یقولوا من ذلک شیئا، کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی، یہ جھوٹی روایات ہیں جو ان سے منسوب کی گئی ہیں. وَإِنَّهُمْ رُوِيَ عَلَيْهِمْ، یہ روایات ان کی نسبت گھڑی گئی ہے اور ان سے روایت کی گئی ہیں. اب اس کے بعد حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، یہ ذرا ذہنوں کے سپرد کر لیں، کیونکہ بہت سے
بہت سے ہمارے جاہل محققین علم اور اہل علم کی دشمنی اور بغض میں آ کر مذہب اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے مذہب اہل بیت کیا ہے، لیکن لوگوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، جیبیں خالی کرنے کے لیے نئی سے نئی بات گھڑ دیتے ہیں. اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ثم قال، حضرت ارشاد فرمان قال بالتشبیہ والجبر فهو کافر، جو شخص بھی تشبیہ یا جبر کا قائل ہو وہ کافر ہے، اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم اس سے بری الذمہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کے بعد یہ جملے ذرا اپنے ذہنوں کے سپرد کرنا. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا یا ابن خالد انما وضع الاخبار انا فی التشبیہ والجبر الغلات. یہ جو احادیث گھڑی گئی ہیں ہماری نسبت جبر اور تشبیہ میں، یہ گھڑنے والے غالی ہیں. یہ فرقہ تھا باقاعدہ، اور ان کے آگے نیکے نیکے بہت سے گروہ تھے، اور ان کی اب باتیں جو ہیں پھیر پھیر کے کچھ لوگ پھر دہرا رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو ہماری نسبت تشبیہ اور جبر کی حدیث گھڑی گئی ہیں، یہ گھڑنے والے غالی ہیں. الذین صغروا عظمت اللہ تعالی، انہوں نے خدا کی عظمت کو حقیر بنا دیا ہے. فمن احبہم فقد ابغضنا، جو ان غالیوں سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے بغض رکھتا ہے. ومن ابغضہم فقد احبنا، جو ان سے بغض رکھے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے. ومن والاہم فقد آدانا، جو ان سے دوستی رکھے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. ومن آداہم فقد والانا، اور جو ان سے دشمنی رکھے وہ ہم سے دوستی کر رہا ہے. ومن وصلہم فقد قطعنا، جو ان سے صلہ رحمی کرے وہ ہم سے قطع رحم کر رہا ہے. ومن قطعہم فقد وصلنا، اور جو ان سے قطع رحمی کرے، قطع تعلق کرے، وہ ہم سے صلہ رحمی کر رہا ہے. ومن جفاہم فقد برنا، جو ان پر جفا کرے وہ ہمارے حق میں نیکی کر رہا ہے. ومن برہم فقد جفانا، اور جو ان سے نیکی کرے وہ ہمارے حق میں جفا کر رہا ہے. ومن اکرمہم فقد اہاننا، جو ان کی عزت کرے وہ ہماری اہانت کر رہا ہے. ومن اکرمنا ومن اہانہم فقد اکرمنا، اور جو ان کی اہانت کرے اس کا اہانت کرنا ہی یہ ہماری عزت کرنا شمار ہوگی. ومن قبلہم فقد ردنا، جو ان کی بات مانے وہ ہمیں رد کر رہا ہے. ومن ردہم فقد قبلنا، اور جو ان کی بات کو رد کرے وہ ہماری بات قبول کر رہا ہے. ومن احسن الیہم فقد اساء الینا، جو ان پر احسان کرے وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے. ومن اساء الیہم فقد احسن الینا، اور جو ان سے برائی سے پیش آئے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے. ومن صدقہم فقد کذبنا، جو ان کے بات کی تصدیق کرے وہ ہمیں جھٹلا رہا ہے. ومن کذبہم فقد صدقنا، جو ان کی تکذیب کرے وہ ہماری تصدیق کر رہا ہے. ومن اعطاہم فقد حرمنا، جو انہیں کچھ مال عنایت کرے وہ ہمیں محروم ٹھہرا رہا ہے. ومن حرمہم فقد اعطانا، اور جو انہیں مال سے محروم کرے وہ ہمیں عطا کر رہا ہے. یا ابن خالد من کان من شیعتنا فلا یتخذن منہم ولیا ولا نصیرا. اے ابن خالد، جو شخص بھی ہمارے شیعہ میں سے ہے وہ غلات میں سے نہ کسی کو اپنا ساتھی بنائے نہ اپنا مددگار بنائے. بس یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر وہ قول، ہر وہ نظریہ جو تشبیہ پہ منتہی ہو، جبر پہ منتہی ہو، اس کا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی نسبت تشبیہ کا قائل ہوگا، جبر کا قائل ہوگا، وہ نہ صاحب ایمان ہے نہ وہ صاحب اسلام ہے.